السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے نئے سال کا جشن۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی سالوں، مہینوں، دنوں کا مالک کل ہے، وہی زمانہ چلاتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، کل نیا سال شروع ہونے کو ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں نئے سال کا مختلف طریقوں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ کل سن عیسوی کے ہند سے بدل جائیں گے، نیا سال شروع ہو جائے گا۔ نئے سال کی آمد کے موقع پر بہت سے لوگ جشن کا ماحول بنا رہے ہیں۔ ساری دنیا میں لوگ اس موقع پر اپنے اپنے انداز سے جشن منانے کی تیاریوں میں مگن اور مصروف ہیں۔ اس موقع پر نوجوان کچھ زیادہ ہی پرجوش نظر آتے ہیں۔ کہیں فون وغیرہ کے ذریعے مبارکباد دی جاتی ہے تو کہیں لکھ کر لوگوں کو مبارکباد دی جاتی ہے اور اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کہیں نئے سال کے موقع پر پرتکلف جشن منایا جاتا ہے۔ الغرض غیر مسلم بڑے جوش و خروش سے اس تہوار کو مناتے ہیں اور ہمارے مسلم نوجوان بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ غیروں میں اور ہم میں کیا فرق باقی رہ گیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، جن معاملات میں آج مسلمانوں کا ایک طبقہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور یہود و نصارہ کے طرز پر چل پڑا ہے، ان میں سے ایک یہی عید ہے۔ آج مسلمانوں نے غیر قوموں کی مشابہت میں نئی نئی عیدیں ایجاد کر لی ہیں، حتیٰ کہ بہت سے لوگوں نے کافروں کی بہت سی عیدوں کو اپنے شہروں اور ملکوں تک منتقل کر لیا ہے، جبکہ ان کافروں کی عیدیں ایسی ہوتی ہیں جو شرک و کفر پر مبنی ہوں اور بعض تو فحاشی و بے حیائی کا کھلا پیغام دیتی ہیں، کیونکہ ہر عید اپنے منانے والوں کی تہذیب و ثقافت کی ترجمانی کرتی ہے، جیسے پسند کا میلہ، عید عاشقاں اور نیا سال وغیرہ۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے نام نہاد مسلمان کافروں کی عیدوں کی آمد پر اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اپنی شرعی عیدوں کی آمد پر اس خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ خصوصی طور پر نیا سال یا عید رأس السنہ منانے کے لیے تو کچھ مسلمان اپنا شہر یا علاقہ چھوڑ کر دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہیں اور اس پر پیش کیے جانے والے حیا سوز اور بے غیرتی سے بھرے پروگراموں میں شریک بھی ہوتے ہیں، اور بعض تو اپنے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ عید اصل میں یہود و نصارہ کی عید ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ رقص و ساز ان کے ہاں فن ہے، فحاشیوں اور یعنی ان کی تہذیب ہے، زناکاری و شراب نوشی ان کا کلچر ہے، لہذا ان کی عیدوں میں بھی یہ چیزیں بہت واضح طور پر موجود رہتی ہیں، بلکہ ان کی عیدوں میں فحاشیوں اور یعنی کی بعض ایسی مثالیں ہیں جو انسانیت و اخلاق سے کوسوں دور ہوتی ہیں، خاص کر عید عاشقاں اور نئے سال میں۔ لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ان سے پرہیز کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کے اختتام پر امن و سلامتی اور دین ایمان کی حفاظت کی دعا مانگی ہے، جبکہ اب سال نو کے آغاز پر امن و امان کو تباہ اور دین و ایمان کو پامال کیا جاتا ہے۔ تمام کی تمام غیر دینی اور غیر ایمانی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ اسلام میں اجتماعی خوشی اور جشن منانے کے صرف دو موقعوں پر اجازت ہے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ، یعنی چھوٹی عید اور بڑی عید۔ اسلام خوشی منانے سے روکتا نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کو کب اور کس طرح، کن حدود اور شرائط کے ساتھ خوشی منانی ہے، یہ یہود و نصارہ طے نہیں کریں گے بلکہ اسلام طے کرے گا۔ سال نو کا جشن، جس میں نہ صرف اسلامی اقدار کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں بلکہ عقل کی نگاہ سے دیکھیں تو ان میں سے بیشتر وہ کام ہیں جو انسانیت کے خلاف لوگوں کی انفرادی
اور اجتماعی زندگی کے لیے نقصان دہ، ملک اور قوم کی اقتصادی تباہی کا سبب ہیں۔ اے اللہ کے بندو، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے کام میں کافروں کی مشابہت کریں جو ان کے تہواروں یعنی خصوصی ایام کے ساتھ خاص ہو، کھانے میں، نہ لباس میں، نہ چراگاہ کرنے میں، نہ کاروبار اور دوسرے دنیاوی امور ترک کرنے میں، اور نہ خلاف معمول کوئی کام کرنے میں۔ اسی طرح اس موقع پر دعوت کرنا جائز نہ ہوگا، اور نہ ہی تحفہ تحائف اس مناسبت سے پیش کیے جائیں گے۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز نہ بیچی جائے گی جس سے ان کی عید و تہوار میں ان کی مدد ہو سکے، اور نہ ہی بچوں کو ان کے تہوار کے موقع پر کوئی ایسا کھیل کھیلنے دیا جائے گا جو کافروں کے تہواروں کے موقع پر کھیلے جاتے ہیں، اور نہ ہی کسی قسم کی زیب و زینت کا اظہار کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کافروں کے تہواروں کو کسی شعیرہ کے ساتھ خاص کریں، بلکہ وہ دن بھی مسلمانوں کے لیے عام دنوں کی ہی طرح ہونا چاہیے۔ اے مسلمانوں، ہر وہ مسلمان جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو غیر قوموں کی عیدوں میں حاضری سے روکے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے قیامت کے دن وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ کفار کے ساتھ مشابہت اور ان کی عیدوں میں حاضری ان سے محبت میں داخل ہے، جبکہ مسلمانوں کے ملک میں کافروں کو اپنی عیدوں کو کھلے عام منانے کی اجازت نہیں۔ پھر اگر مسلمان ان کے تہواروں میں شریک ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی عیدوں کے اعلان میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ ایسا کرنا دین اسلام میں بدعت کے ایجاد کے مترادف ہے اور بڑا ہی ناپسندیدہ کام ہے، اور ایسا صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو بڑا ہی بد دین اور ناقص الایمان ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں داخل ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ شریعت کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ تہواروں کے یہ دن جنہیں ہر سال منایا جاتا ہے یہ بدعاتی تہواروں میں سے ہیں۔ یہ وہ خود ساختہ احکامات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، اپنے آپ کو نئے یعنی دینی امور سے بچاؤ، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اے اللہ کے بندو، امت محمدیہ کی اس عزت اور امتیاز کو پختہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو کافروں، یہودیوں، نصرانیوں، مشرکین اور ان کے علاوہ دیگر کافر امتوں کی پیروی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو کافروں کی مشابہت، ان کی تابعداری اور ان کی فرمانبرداری سے بھی منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو، بے شک اللہ بہت علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ عقل والوں کے نزدیک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کافروں کی پیروی اور ان کی مشابہت اختیار کرنا ان کی فرما برداری کی بہت بڑی صورتوں میں سے ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ احادیث میں کافروں کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض احادیث یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اس حدیث میں کافروں کی مشابہت سے بہت ڈرایا گیا ہے اور بہت نفرت دلائی گئی ہے۔ اس طرح کیوں نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ مشابہت کو انہی میں سے ہونا شمار کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ساتھ مشابہت کی سنگینی بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ کی مشابہت اختیار کرے، نہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرو اور نہ عیسائیوں کی۔ اس امت کی دوسری امتوں سے تمیز کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت سارے اسلامی قوانین اور احکام کی علت یہودیوں، عیسائیوں اور ان کے علاوہ دیگر کافر امتوں کی مخالفت بیان فرمائی ہے۔ اس سے اس بات کی رہنمائی ملتی ہے کہ کافروں کی مخالفت کرنا شریعت اور نبوت کا مقصد ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ چپل اور جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ یہ پاکیزہ سنت کی بہت زیادہ مثالوں میں سے تھوڑی سی مثالیں ہیں۔ اے مومنو، اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے سلامتی والے دل کے ساتھ ملنے پر حریص ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سن لیں کہ کافروں کی مثال دل کے مریض یا اس سے بھی زیادہ بیمار کی طرح ہے۔ جب بھی دل بیمار ہوگا تو دیگر اعضاء بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ایمان کی درستگی اسی میں ہے کہ دل کے مریضوں کی ان کے کسی بھی کام میں پیروی نہ کی جائے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ غیر مسلموں کی ان کے ہر کام میں مخالفت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔ صرف ان کے عقائد یا ان کی عبادتوں میں مشابہت سے ممانت نہیں ہے، بلکہ یہ ممانت ان کی عادتوں، آداب، اخلاق اور ان کی زندگی کے تمام کاموں میں ہے۔ اے ایمان والو، باوجود اس کے کہ ایسی نصوص یعنی دلائل بہت زیادہ ہیں جو کفار کی مشابہت سے منع کرتی ہیں، پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بیان فرما دی تھی کہ امت ان کی مشابہت اور پیروی میں پڑ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقوں کی اس طرح پیروی کرو گے جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے برابر ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ گو یا سانپ کے بل میں گھسے تو تم بھی ان کے پیچھے چلو گے اور ان کے پیچھے لگو گے۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، کیا وہ یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو اور کون ہیں؟ یہ چند حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے مسلمانوں کو کفار کی مشابہت سے روکا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پیروی کرے اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ اسے کوئی بھی حکم بغیر کسی حکمت، فائدے اور مصلحت اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے نہیں دیتا۔ اے اللہ کے بندو، آپ جانتے ہیں، اللہ آپ کو محفوظ رکھے، کہ یہ وبا یعنی کرونا دوبارہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے آپس میں دوری، ماسک پہننا اور حفاظتی ٹیکے یعنی ویکسین لگانا آپ کی قانونی ذمہ داری ہے، اور کرونا کے متعلق دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ وزارت صحت اور وزارت مذہبی امور کی جانب سے مساجد میں نمازیوں کے درمیان 1.5 میٹر کا فاصلہ اور ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے، اور خلاف ورزی پر 1000 جرمانہ رکھا گیا ہے، اور اگر خلاف ورزی تکرار یعنی بار بار ہوگی تو ہر بار 1000 کے ساتھ مزید 1000 کا اضافی جرمانہ ہوگا۔ اس لیے جو بھی متعلقہ وزارتوں کی طرف سے کرونا کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کا اعلان کیا جاتا ہے، اس پر پختگی کے ساتھ عمل کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں اس موذی وبا سے چھٹکارا عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائیں، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔